پاورفل اسٹوری آف اے مین۔ دور دراز ایک گاؤں میں ایک آدمی رہتا تھا۔ وہ آدمی پہاڑ پر پتھر توڑنے کا کام کرتا تھا۔ اس کو اپنی زندگی سے کوئی گلہ شکوہ نہیں تھا۔ وہ بہت پرسکون تھا۔ وہ پورا دن کام کرتا، محنت کرتا، اور دن کے اینڈ میں اس کو جو تھوڑا بہت پیسہ ملتا اس سے وہ جا کر اپنی فیملی کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرتا تھا۔ تو ایک دن روز کی طرح وہ اپنا کام ختم کر کے گھر کی طرف جا رہا تھا۔ تو راستے میں چلتے چلتے اس کے دماغ میں ایک خیال آیا کہ یہ بھی کوئی زندگی ہے کہ میں صبح سے شام تک پتھر توڑنے کا کام کرتا ہوں اور اینڈ میں مجھے تھوڑے سے پیسے ملتے ہیں جس میں میرا اور میری فیملی کا مشکل سے گزارا ہوتا ہے۔ کاش کچھ ایسا ہو جائے کہ مجھے کوئی ایسی پاور مل جائے کہ جو بھی میں چاہتا ہوں وہ سب سچ ہو جائے۔ وہ اپنے گھر گیا، اس نے کھانا کھایا، لیکن اس کا دھیان کھانے کی طرف نہیں تھا۔ اس کے دماغ میں یہی خیال چل رہا تھا۔ اور پھر سو گیا۔ بستر پر لیٹنے کے کچھ دیر بعد اس کے دماغ میں ایک خیال آیا۔ خیال میں اس نے دیکھا کہ روز کی طرح وہ اپنا کام ختم کر کے اپنے گھر لوٹ رہا تھا۔ راستے میں اس نے ایک بہت ہی بڑا گھر دیکھا اور اس کے دل میں یہ خیال آیا کہ کاش یہ گھر میرا ہوتا اور میں اس کا مالک ہوتا۔ اس کے یہ سوچتے ہی وہ اس گھر کا مالک بن گیا۔ اس کو یقین ہی نہیں ہو رہا تھا کہ جو اس نے سوچا وہ بن چکا ہے، مگر اس کی خوشی زیادہ دیر نہیں ٹک پائی اور اسے ایک دم سے اس نے اپنے گھر کے باہر نکل کے دیکھا تو ایک بہت بڑی ریلیں نکل رہی تھی جس کے بیچوں بیچ ایک پولیٹیشین ہے جو کہ ہاتھ ہلا رہا ہے۔ جتنے بھی لوگ اس کے آس پاس کھڑے تھے سب اسی کے نام کے نعرے لگا رہے تھے، اسی کے آگے ہاتھ جوڑ کر کھڑے تھے، سب اسی کو دیکھنے کے لیے تڑپ رہے تھے۔ تب اس کو یہ احساس ہوا کہ میں کتنا چھوٹا ہوں اس کے آگے، اور پھر اس کے اندر سے خیال آیا کہ کاش میں یہ پولیٹیشین ہوتا تو آج میرے پاس بھی وہی پاور ہوتی جو آج اس کے پاس ہے۔ بس اس کے اتنے سوچنے کی دیر تھی کہ وہ پولیٹیشین بن گیا۔ اس کی خوشی کا ٹھکانہ نہیں تھا کیونکہ اس کے آس پاس میں ہزاروں لوگوں کی بھیڑ جمع تھی، سب اس کو دیکھنے کے لیے تڑپ رہے تھے، لیکن اس کی یہ خوشی بھی زیادہ دیر نہیں ٹک پائی۔ دھوپ بہت زیادہ تیز تھی۔ چونکہ اس پولیٹیشین کو اتنی گرمی میں رہنے کی عادت نہیں تھی اس لیے وہ بے ہوش ہو کر گر۔ پھر اس کو یہ احساس ہوا کہ یہ پولیٹیشین سب سے زیادہ طاقتور نہیں ہے، یہ جو سورج ہے یہ سب سے زیادہ طاقتور ہے، اور اس کے دل میں یہ خیال آیا کہ کاش میں بھی یہ سورج ہوتا تو میرے آگے بھی کوئی نہیں ٹک پاتا۔ اس کے اتنے سوچنے کی دیر تھی کہ وہ سورج بن گیا۔ وہ خوشی سے پاگل ہو گیا تھا کیونکہ پوری دنیا کو وہی روشن کر رہا تھا۔ پوری دنیا میں ایسا کوئی نہیں تھا جو اس کی روشنی کو روک سکے، مگر اس کی یہ خوشی بھی زیادہ دیر نہیں ٹک پائی کیونکہ کچھ ہی دیر بعد آسمان میں کالے بادل آئے جنہوں نے اس سورج کی روشنی کو روک دیا۔ پھر اس کو یہ احساس ہوا کہ اس دنیا میں ایسا بھی کوئی ہے جس میں دم ہے اس کی روشنی کو روکنے کا۔ پھر اس کے دل میں ایک خیال آیا کہ کاش میں وہ بادل بن جاؤں، اور وہ بادل بن گیا اور آسمان میں اڑنے لگا۔ اس کو ایسا لگا کہ میں آسمان میں اڑ رہا ہوں، لیکن کچھ دیر بعد وہاں پر ایک بہت ہی تیز ہوا کا جھونکا آیا اور اسے اپنے ساتھ اڑا کے لے گیا۔ اور پھر اسے یہ سمجھ آیا کہ یہ جو بادل ہیں یہ سورج کی روشنی کو تو روک سکتے ہیں مگر ہوا کو نہیں روک سکتے۔ پھر اس کے دل میں یہ خیال آیا کہ کاش میں یہ ہوا بن جاؤں، اور وہ ہوا بن گیا۔ ہوا بننے کے بعد اسے اپنے اندر ایک الگ ہی طاقت کا احساس ہوا۔ وہ چاہے تو آرام سے بہتا یا چاہے تو آندھی بن کے، طوفان بن کے، جس کو بھی چاہے اڑا کر اپنے ساتھ لے جاتا۔ اسے یقین ہونے ہی لگا تھا کہ اس دنیا میں سب سے زیادہ طاقتور میں ہوں۔ تبھی اس کے سامنے ایک پہاڑ آیا۔ اس نے اپنی پوری طاقت لگا دی مگر اس پہاڑ کو وہ اتنا سا بھی نہیں ہلا پایا۔ تب اس کو یہ احساس ہوا کہ اس دنیا میں کوئی ہے جس میں اس ہوا سے بھی زیادہ طاقت ہے، جس میں دم ہے اس کی ہوا کو روکنے کا۔ پھر اس کے دل میں آیا کہ کاش میں یہ پہاڑ ہوتا، اور وہ پہاڑ بن گیا۔ مگر ہر بار کی طرح اس بار بھی اس کی خوشی زیادہ دیر نہیں ٹک سکی۔ اس کو ایک جانی پہچانی سی آواز سنائی دی اور ساتھ ہی ساتھ اس کو درد ہونے لگا، جیسے کہ کوئی اسے توڑ رہا ہے، اسے مار رہا ہے۔ تو درد سے وہ چیخنے لگا۔ اس کے دل میں آیا کہ کاش میں وہ بن جاؤں جو اس پہاڑ کو توڑنے کا دم رکھتا ہو، لیکن اس بار اس کی یہ خواہش پوری نہ ہو سکی۔ وہ رونے لگا، چیخنے لگا، چلانے لگا۔ اس نے اپنی پوری جان لگا دی لیکن اس بار وہ نہیں بن پایا۔ اس کا درد بڑھتا ہی چلا جا رہا تھا۔ اس درد کی وجہ سے
وہ جاگ گیا۔ سامنے شیشے میں جب اس نے اپنے آپ کو دیکھا تو تب اس کو یہ احساس ہوا کہ سپنے میں وہ کیوں نہیں بن پا رہا تھا جو وہ بننا چاہتا تھا، کیونکہ اصلیت میں وہی ہوں۔